वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के दूसरे सेगमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि इस्लामाबाद में इस वक्त एक लोगों का जमे गफीर है, हजारों की तादाद में है, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए धरना दे के, और उनका मुतालबा है कि रौ अनवार जो कि एसएसपी है मलीर कराची का, जिसने वहां पे 450 लोग पुलिस मुकाबलों में मारे हैं, और उनका महकमा कहता है कि सारे के सारे पुलिस मुकाबले जाली थे। अभी सीटीडी पंजाब का खुलना है खाता, लेकिन चूंकि वहां पे बैठे हैं तो हम सबसे पहले भट्टी साहब को शरीक गुफ्तगू करेंगे। भट्टी साहब, सुना है कि वो कहीं इस्लामाबाद में ही घूमता फिरता पाया जा रहा है राव अनवार? देखिए, इसकी तो कोई खास इतला नहीं है। इस्लामाबाद आया जरूर था, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। मैं सिर्फ आपकी इजाजत से दो खबरें आपको देना चाह रहा था, प्लीज के अंदर मिस हो गई, मैं आपको बता दूं। एक ये कि 6 तारीख को बुलाया गया इसको, अपना तलाल को, और दानियाल को 7 तारीख फरवरी को बुलाया गया है। पीएमएलएन की आज तक की मैं इतला दे रहा हूँ, प्लानिंग ये है कि ये 40 से 50 पार्लियामेंटेरियन जो है उनके साथ भेजेंगे, तलाल के साथ भी और दानियाल के साथ भी, ताकि कोर्ट को ये पता चले कि सामने हमारे पार्लियामेंट बैठी है और एक पार्टी पूरी बैठी है। तो एक तासुर क्रिएट ये करने की कोशिश की जा रही है कि अब पार्टी जो है वो उसको कोर्ट को फेस करेगी, और ये इनकी आज पार्टी के अंदर इसके ऊपर ये फैसला हुआ है कि ये 40 लोग या 50 लोग जाएंगे, और वो जो एक्टिव हैं और अदलिया के खिलाफ खूब बोलते हैं वो जाएंगे। तो एक माहौल बनने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट खबर थी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात आज मियां नवाज शरीफ ने कही और वो मिस हो गई हमसे, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्रेडिट किया। उनका प्राइम मिनिस्टर को स्पेस ही नहीं दी जा रही, उसको इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। हालांकि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई ये चंद दिन पहले, प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हैं कैबिनेट की, वो मियां नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा, ये 4-4 महीने मीटिंग नहीं करते थे, वो हर चौथे दिन एक मीटिंग बुला के कैबिनेट की बैठे होते हैं, एनर्जी कमेटी का इजलास फलानी, यानी कि उनकी जो कारकर्दगी है एक्सीलेंट, ट्रेमेंडस, उन्होंने जो है वो अपना वक्त दिया है। और पीएम सेक्रेटरीट के अंदर बैठते हैं। ये कभी 4 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट गया ही नहीं, घुसे ही नहीं वहां पे, ये हाउस में बैठ के सारे मामला चलाते थे ये। अच्छा, फिर जो हमारी बात हुई उसमें शाहिद खाकान जो है वो खुद को डिस्टेंस करते हुए उन्होंने कहा जी मैंने आज तक अदालत के हवाले से कभी कोई बात नहीं की, ना मैंने अदलिया के ऊपर तनकीद की है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि आपके मिनिस्टर कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मिनिस्टरों से पूछें, ये मेरी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, वो पार्टी की पॉलिसी को अगर टो करते हैं तो वो पार्टी मेंबर भी है। तो ये एक डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, जो शायद खाकान अब्बासी ने बात की थी, और आज जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने बात की, मुझे उसके ऊपर अच्छा अगली बात पे आ जाए। महसूद ना सिर्फ वहां पे उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बल्कि यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए, और एक इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई, इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि जब ये इनको पता चला कबायलियों को कि उसके फादर के साथ कोई डील की बात हो रही है और दियत की बात हो रही है, और इस मामले के ऊपर कोई शायद मुकबका हो सकता है, इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि उसके वालिद को आके इसकी तरदीद करनी पड़ गई। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, और हम खून का जो है वो खून की कीमत नहीं लेंगे। एक इशू मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, और पूरे निज़ाम के ऊपर रोजाना वो क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहे हैं। आज भी अदालत के अंदर ये भी कहा गया कि तमाम एजेंसियां, फौज भी मदद करें इसको पकड़ने में रौ अनवार की, लेकिन रौ अनवार के हवाले से जो अब तक की इतलात हैं कुछ जराए की, वो इस तरह की हैं, और कोर्ट के रिमार्क से भी कुछ तासुर इस तरह का मिल रहा है कि शायद वो यहाँ से निकलने में किसी तरह से कामयाब हो गया, और यहाँ पे उसको ढूंढना मुश्किल हुआ है। अब कोई ला के पेश कर दे तो वो अलग बात है कि गारंटी लेकर, लेकिन अदरवाइज कोई कानून या कानून हाफिज करने वाले इदारे ढूंढते हुए रौ अनवार को नजर नहीं आते, और मजाक पूरी रियासत का बन के रह गया है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब जो है ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ है ना जी, मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, कल इन्होंने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर लाइव पॉडकास्ट किया है जो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर थी, और मैं उसको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को अनलिमिटेड वक्त टाइम नहीं दे सकते राव अनवार की पेशी के लिए। अगर एक सर्टन पीरियड के बाद वो राव अनवार नहीं मिलता तो हम उसको खुद दुनिया के किसी भी कोने में वो हुआ ढूंढ के उसको खत्म कर देंगे। ये वहां पे तकरीरों में कहा गया। अगर हम या हमारे अदारे या हमारी रियासत राव अनवार जैसे कातल के सामने बेबस है, तो फिर इस सोसाइटी का अल्लाह ही हाफिज है ना जी। बिल्कुल, आपने जो कहा मैं उससे ज्यादा क्या आपसे एग्री करूं।
لیکن بات یہ ہے کہ 2 بندوں کو 3 بندوں کو میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. پاکستان میں ان سے جا کے پوچھ لیں, راؤ انوار آپ کو مل جائے گا. ان سے پوچھنے کوئی نہیں جا رہا. راؤ انوار میری جس طرح میں سوچتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر بڑا پروٹیکٹڈ ذرائع میں موجود ہے, اور وہ کہیں اس کو ٹیکنیکلی سرویلنس کے ذریعے ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی ہے. جی اس میں اتنا بڑا یہ ایشو بن گیا ہے, تو اس کو آئی ایس آئی کو لوپ میں لینا چاہیے تھا شروع دن سے. اور جس کو اپیئر ہوا تھا اپنا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, اس وقت تو تمام کرائم میں تمام چارجز سامنے آ گئے تھے نا. تو کیا اس کو پکڑنے کی اس وقت کوشش کی گئی؟ تو ادارے خود بھی اس کو, جو سندھ پولیس ہے, اس نے کسی کی ڈائریکشن پہ اس کو پورا 100% لیوریج پرووائڈ کیا ہے. اب چاہے وہ لاکھ ڈینائی کرتے رہیں, لیکن اس طرح سیکوینس آف ایونٹس ہوا ہے, اور جس طرح اس نے ٹریول کیا ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس نے جس جہاز میں ٹریول کیا ہے وہ کوئی شخص سے بلانگ کرتا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اب جب جس وقت ریاست ناکام ہوتی ہے, جب ادارے ناکام ہوتے ہیں, ریاست کبھی ناکام نہیں ہوتی, ادارے ناکام ہوتے ہیں, اور جب ادارے ناکام ہوتے ہیں تو اس میں آپ کرتے ہیں کو بھی, دہشت گردوں کو بھی, اور پھر جو لوگ جوہر انوار سے اپنے وہ ٹھیک ہوتا ہے, ایک شخص نے راؤ انوار کے سر کی قیمت بھی لگاتی تھی. تو اب یہ سیریسنس چیف جسٹس کے ریمارکس کے بعد انہوں نے کہا کہ راؤ انوار خود کو حوالے کر دے, تو راؤ انوار خود تو کبھی اپنے آپ کو حوالے نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بغیر صاحب میں اس میں نا دوسرا ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت اشرف غنی جو ہے افغانستان میں یہ سودا بیچ رہا ہے کہ ہم پاکستان سے آنے والی 1 گولی کے مقابلے میں 1000 گولی فائر کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ادھر بھی ہمارے پختون بھائی ہیں, اور ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو پختون ہیں جو کہ پاکستان کے لائل ہیں, ان کا ایک مطالبہ ہے. پہلا مطالبہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا شہری مانا جائے, اور اب دوسرا مطالبہ ہے کہ ہمارے بیٹے کے قاتل کو پکڑا جائے. ہم دونوں مطالبات کے مقابلے میں انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. برگیڈ صاحب, اشرف غنی جو بات کہے گا, یا کوئی 1 گولی سے 100 گولی بات کرنے کی, فائر کرنے کی بات کرے گا, تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اشرف غنی کی طاقت کا پتہ ہے, اشرف غنی کے اختیارات کا پتہ ہے, اشرف غنی کی جو لیوریج ہے اس کو پتہ ہے. تو اشرف غنی کی طرف سے, یا جو وہ نقیب اللہ محسود اپنے بیٹے کی بات کر رہے ہیں یا اس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگ روزانہ افغانستان کے اندر جا کے اپنا وار لارڈز کے ذریعے, یا جو اسمگلرز ہیں ان کے ذریعے جتنے لوگ مرڈر ہوتے ہیں, جتنے لوگ اغوا ہوتے ہیں, وہ میں سے بہت سارے اسی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں. جو کڈنیپنگ فار رینسم کے لیے جو مطالبات آتے تھے, تو وہ افغانستان کے اندر سے آتے تھے. جی بالکل. اور افغانستان کے اندر سے جب آتے تھے تو وہ افغانی ہوتے تھے جو کرتے تھے, وہی پشاور کے جو اپنا بزنس مین ہیں ان کے ساتھ وہی ظلم کرتے تھے. کون سی ریاکاری, کون سی ڈپلیسٹی, یہاں سے جو بچے اغوا ہو کے جاتے تھے وہ افغانستان ہی میں جاتے تھے. بالکل کڈنیپنگ فار رینسم افغانستان کے اندر ہوتی تھی, منگل باغ بھی وہاں پہ لوگوں کو لے کے جاتا تھا. تو یہ تو اب ایک اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہے جو افغانستان کی طرف سے بارہا لوگوں کے کہنے پہ ہوتی رہتی ہے. اس میں کتنی چیزیں میں وقت کم ہے, مجھے آگے شریک گفتگو کرنا ہے. چوہی ظہیر صاحب, بلکہ ڈاکٹر ظہیر صاحب, یہ جو ایک ظاہر ہے آپ دشمن کو موقع دیں گے تو وہ پاکستان کے خلاف پروپیگیٹ تو کرے گا نا, زہر افشانی تو کرے گا نا. ہمیں تو اس کو پلگ ان کرنا ہے نا, ہمیں اپنے اندر کوہیسونیس کریٹ کرنی ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اشرف غنی کی جو حیثیت ہے وہ تو جس کی اوقات ہے وہ پتہ ہے, سب جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا ابھی ریسنٹلی انہوں نے قندھار کے گورنر کو
ریزگنیشن مانگا, اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو, تم کون ہوتے ہیں مجھ سے لینے والے. اور بے تحاشا مسائل ہیں. ہی از امریکن پوڈل, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ پروپیگیشن, اس بیچارے کی یہ حیثیت ہے, جب انڈیا کا پریشر آتا ہے تو وہی زبان بولتا ہے, جب امریکہ کا پریشر آتا ہے تو وہی زبان بولتا ہے. تو اس کا یہ کہہ دینا کہ جناب اگر پاکستان سے 1 گولی آئے گی تو ہم 100 گولیاں ماریں گے, یہ بھی ہے. پھر دوسری کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ افغانستان میں آتی ہے, ان کی کافی کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ, جس طریقے سے افغانستان. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نیشنل پریس کلب کے باہر آ جائیے, وہاں پہ جو ہمارے وزیرستانی بیٹھے ہوئے ہیں, محسودی بیٹھے ہوئے. جو راؤ انوار کا گرفتاری نہ ہونا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ریاست پہ, ریاست کے اداروں پہ. اور سب سے بڑی جو سندھ حکومت کے جو سربراہ ہیں جناب محترم آصف علی زرداری صاحب, جو ان کے بیٹا جو ہے سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, میاں صاحب بھی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, حقیقی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. جہاں حقیقی ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پہ اس طریقے سے پولیس کو مس یوز نہیں کیا جاتا. وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب فلاں نے اتنے مرڈر کیے ہیں اور ان کو پروٹیکشن دے دی جائے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ راؤ انوار کی نہ گرفتاری ہونا. اور یہ نقیب کا جو کیس ہے یہ عیاں ہے, یہ سب کو پتہ ہے اس نے برآمد کہاں سے ہونا ہے. لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ شاید میں بھی اس کی جان محفوظ نہ رہے. اور اس چیز کا واضح پیغام جناب چیف جسٹس صاحب نے بھی دیا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ پروٹیکشن میں آ جائیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے, اس میں سندھ حکومت بھی انوالو ہوگی, ادارے بھی انوالو ہوں گے, اور وہ کئی مظلوم لوگ اور بڑے بڑے جو بزنس ٹائکون ہیں جنہوں نے ناجائز فائدے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, جن کے متاثرینوں کی تعداد بے تحاشا ہے, سب کے نام عیاں ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے راؤ انوار کے لیے بھی خود مناسب ہوگا آئے, اور قانون سب کے لیے برابر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے یہ راؤ انوار کے پاس بھی اقامہ ہے, یہ اقامہ اتنا خطرناک ہے, اس اقامہ کی اوڑ کے اندر یہ مجرم ہیں, یہ پاکستانی عوام کے, یہ مظلوم عوام کے یہ دھوکہ دیتے ہیں اس اقامہ کے چکر میں. میرا مطلب بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے, کرپشن کر ذوالفقار راحت. لیکن اس اقامے کے اوپر راؤ انوار نااہل نہیں ہوا ابھی تک. راؤ انوار کو نہ پکڑ کے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے قبائلی بھائیوں کو؟ نہ صرف موصوف کے پاس وہ اقامہ ہے, بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں منی لینڈنگ بھی کی ہے. یعنی مہینے میں 4 سے 6 دفعہ وہ دبئی ٹریول کرتے رہے ریگولر کئی سالوں سے. اچھا, کئی سالوں سے انہوں نے ایک مافیا اور ایک پورا گینگ بھی اپنا ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور ایسے جو مافیاز ہوتے ہیں اور جو مافیاز کے سربراہ ہوتے ہیں, ان کے بہت ساری روٹس ہوتی ہیں اور بہت سارے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں, اور فیسیلیٹیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں, اسٹیٹ ان سے پوچھ نہیں رہی, کوئی ادارہ نہ پوچھ سکتا ہے. تو جب تک ان فیسیلیٹیٹر کو آپ نہیں پوچھیں گے اس وقت تک راؤ انوار قابو نہیں آئیں گے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر اسلام آباد کے اندر ان کے لیے کئی محفوظ پناہ گاہیں ہیں, کئی بڑے لوگ ہیں کہ جن پہ اسٹیٹ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتی, اور وہ سارے اس کے دوست ہیں. کسی کے گھر میں بھی وہ بیٹھا رہے تو کون جا کے, کس میں اتنی ضرورت ہے, چیف جسٹس صاحب بیانات دیتے رہیں, آئی جی صاحب چارے بڑھ کے مارتے رہیں, لیکن کون ان کو پکڑ سکتا ہے؟ جہاں پر یہ اداروں کے فیل ہونے کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا اب تک کی جو صورتحال ہے پاکستان کے تمام اداروں کو آلموسٹ میڈیا ہی لیڈ کر رہا ہے. میڈیا کے ایک ٹکر چلتا ہے, میڈیا کی خبر چلتی ہے, بریکنگ نیوز آتی ہے, میڈیا سوشل میڈیا اور باقی میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, تو اسٹیٹ کے ادارے بیچارے لولے لنگڑے ادارے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی میڈیا کو 500 کی سپیڈ پہ آگے لیڈ کر رہا ہے, اور باقی ادارے کوئی 50 کی 60 کی 70 کی سپیڈ پہ پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان اداروں کی پوری اوورالنگ کی ضرورت ہے. جب تک یہ اوورالنگ نہیں ہوگی, یہ تمام گند صاف نہیں ہوگا, اس طرح کے مافیاز جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر, ان کو ختم نہیں کیا جائے گا, تب تک نہ راؤ انوار پکڑے جائیں گے. اور اس طرح کے راؤ انوار کئی جگہ پہ موجود ہیں. بالکل ایک راؤ انوار ہے یہ پاکستان کا وہ ابھی یہ پنجاب کی سی ٹی ڈی, ابھی یہ پنجاب کے اندر کئی راؤ انوار موجود ہیں. یہ پاکستان کا وہ چھوٹا سا چلتا پھرتا پاکستان ہے جس کے مطابق ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں پہیے لگا دیتا ہوں. پہیے لگا دیتا ہوں. چھوٹا سا چلتا پھرتا پاکستان ہے. بالکل ٹھیک. تو ایسے کئی راؤ انوار ہیں جگہ جگہ. سیف الرحمان صاحب, سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے میڈیا نے یہ جو نیشنل پریس کلب کے باہر بیٹھے, میں آج بڑی ہمت کر کے یہ سیگمنٹ میں نے رکھا ہے, اس کا بلیک آؤٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ بیچارے وہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کے دھرنے پہ تو 24/7 کیمرہ لگا رہتا تھا, رات کو 1 بجے بھی عمران خان کنٹینر پہ آتا تھا تو لائیو ہو جاتا تھا, اور ان کا کوئی بندہ آگے وہاں پہ بولنا شروع کر دیتا تھا. ہمارا میڈیا 8 بجے کا سلاٹ کاٹ دیتا تھا, لیکن وہ بیچارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خبر نشر نہیں ہوئی ہمارے میڈیا جو ہے نا, اس کی عوام کی جو نبض ہے نا, اس پہ ہاتھ ہوتا ہے اس کا. یعنی میڈیا از آلویز سپوز ٹو بی ویری سینسٹیو. یہ ایشو صرف نقیب اللہ کا نہیں ہے, یہ پورے کا پورا اس کے جو انڈر کرنٹس ہیں
اس کے اوپر میڈیا کی نظر ہونی چاہیے. میڈیا کا تو یہی کام ہے ان چیزوں کو ایکسپوز کرے کہ زیر زمین کیا چیزیں چل رہی ہیں, کون سے لوگ تھے, کس طرح ہوا. پہلے تو یہ بات ایکسپوز کریں گے راؤ انوار کے 400 قسم ہلاکتیں کرتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل, وہ کیا ایک دن کا معاملہ ہے؟ کئی سالوں پہ, کئی مہینوں پہ محیط ہوگا. ان مہینوں میں اے ڈی خواجہ صاحب جیسا بھی اوپر ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ شفاف آئی جی بھی بیٹھا رہا, اوپر زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ادارے بھی ہیں, اتنا ملک کے اندر شور و غوغا مچا ہوا ہے. ادارے اپنے طور پہ تو کچھ ذمہ داری کا احساس کریں نا جی. کچھ اداروں کے پاس تو باقاعدہ وہ فیلکن مشینیں یا وہ مشینیں بھی ہیں جس سے وہ چلتا پھرتا آدمی کو سیٹلائٹ کے ذریعے پکڑ سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا ہمارے ہاں کتنی عجیب قسم کی ڈائیکوٹمی ہے کہ پولیس کو آپ حرکت میں لے آتے ہیں, پولیس کے پاس وہ یعنی سرویلنس کا سسٹم ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ایف آئی اے کو بڑا محدود دیا گیا, آئی بی کے پاس بھی بڑا محدود ہے, اور آپس میں مسٹرسٹ ہے, کوارڈینیشن ہی نہیں ہے اداروں کے اندر. تو اب یہ ہے کہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ زرداری اتنا پاورفل ہے کہ آپ کا ایک حساس ادارہ معلومات دے دے کہ اس وقت زرداری کے گھر میں بیٹھا ہے تو اس کو پکڑنے کوئی نہیں جائے گا. اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے. صحیح. اس وقت کوئی پروٹیکشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ کسی اگر پروٹیکشن اگر ہاں وہ ویسے یہ ہے کہ ہاں ایک چیز ہے, میں ذوالفقار راحت کی بات سے ایگری کرتا ہوں, یہ ایک مافیا تھا اور وہ اتنا مضبوط مافیا ہے کہ اس میں ٹیرر نیٹ ورک بھی انوالو ہے. بالکل ٹھیک. اور ان ٹیرر نیٹ ورکس نے انہیں ممکن ہے افغان پاکستان بارڈر کے اندر کسی سیف جگہ پہ بٹھایا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ چانس ہے. چلیے ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے وداؤٹ اینی بریک, اور اگلا موضوع ہے ہمارا آج عمران خان صاحب کو نوٹس جاری ہو گیا ہے اور انہوں نے جو کے پی کے گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے نتھیا گلی آنے اور جانے کے لیے, کیونکہ ان کو ایڈوائز کیا گیا تھا کہ ان دنوں میں وہ کسی 4 پہیوں والی گاڑی میں یا 2 پہیوں والی گاڑی میں ٹریول نہیں کریں گے, تو لہذا وہ اڑ کے وہاں پہ جاتے تھے اور پھر وہاں سے آتے رہے اسلام آباد, اور پہاڑی پہ انہوں نے مقیم رہنا تھا, جس کے نتیجے میں بھی نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا اناؤنسمنٹ بھی آئی. تو اب وہ جی 72 گھنٹے وہ کہتے ہیں آپ نے استعمال کیا ہیلی کاپٹر میاں سیف الرحمان صاحب, اور میں آپ سے واپس آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اسی ترتیب میں. تو اب اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. وہ کئی حسابوں سے مبرہ ہیں میرا خیال, ان کا نظام کافی شفاف ہے, وہ کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی اس کو کور کر لیں گے. بہرحال چونکہ اس وقت کچھ ان کی طرف رجحان بھی ہے, کچھ ان کو فیوریٹزم بھی مل رہی ہے, پروٹیکشنزم بھی ہے, ان کو تاثر عمومی تو یہی ہے. آپ نواز شریف کی وہ لاڈلے والی, بالکل میں تو وہی کہہ رہا ہوں, لاڈلے وہ بنے ہوئے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے ویسے بھی دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں اس کو کرپشن تو خیر شاید نہیں کہہ سکتا, لیکن کرپٹ آدمی وہی کرپشن جو ہے نا کن ذہن آدمی نہیں کر سکتا. یعنی یہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ادارے کے لوگوں کو زیادہ ذہین, زیادہ تیز ترار ہونا پڑے گا, اور زیادہ ان کے پاس آؤٹ سمارٹ کرنے کی یعنی زیادہ تنظیم ہونا پڑے گا, کیپیبلٹی ہونی پڑے گی. ادروائز نوٹسز ہی رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیے جو تو ذوالفقار راحت صاحب, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جو نوٹس ہوا ہے, خان صاحب اور پی ٹی آئی تو یقیناً میرا خیال ہے اس کو ویلکم اس لیے کہے گی کہ یہ 72 گھنٹے کا نوٹس ہے, تو اسی آڑ میں مریم نواز صاحبہ کا ثابتہ بھی ہو جائے گا, حمزہ صاحب کس طرح سرکاری وسائل کو مس یوز کرتے رہے ہیں. اور آج کل ایک شخص ہوتے ہیں نااہل اس ملک کے اندر جن کا نام میاں نواز شریف ہے, وہ سرکاری وسائل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں, اور ان کا بھائی ان کو پروٹوکول کیسے دیتا ہے, ان کے گھر کو سی ایم ہاؤس ڈکلیئر کیسے کیا گیا ہے. تو یہ ایک ایسی لمبی کہانی ہے جو کہانی ساری کھلے گی. یہ معاملہ عمران خان تک نہیں رہے گا اور نہیں رہنا چاہیے. یہ میری خواہش بھی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر احتساب کی بات ہوتی ہے تو یہ کراس دی بورڈ ہونا چاہیے, اگر لوٹ مار کی بات ہوتی ہے تو ساروں کو پوچھنا چاہیے, اور اگر باہر سے پیسہ واپس لانے کی بات ہوتی ہے تو ساروں کے خلاف ہونا چاہیے. اور یہ کرے گا کون اور یہ کب ہوگا اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. چیف جسٹس آف پاکستان اس ملک کے اندر ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں, وہ اکیلے شاید اس کو حل نہیں کر سکتے, اور چیئرمین نیب بھی اکیلے حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے پوری سٹیٹ کے تمام اداروں کو جاگنا ہوگا. جو ادارے سوئے ہوئے ہیں وہ 72 گھنٹے کا اگر نوٹس لے رہے ہیں تو کم از کم جو پچھلے کئی سالوں کے نوٹس ہیں اور سرکاری وسائل کا مس یوز ہے اس کا بھی نوٹس لینا پڑے گا. یہ چیزیں پھر آگے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہزاروں انہوں نے کہا ان کی خواہش ہے, تو اس پہ مجھے شاعر کا شعر یاد آ گیا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ
दुम निकले। की ख्वाहिश कर ले चौधरी साहब देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, या बाकी पार्टीज, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, बाकी पार्टीज के हेडों, सब की जो आदात हैं वो फर्क हो सकता है, लेकिन सियासी आदात सबकी एक जैसी हैं। सबको जमघटे 5-6 लोगों को साथ रखना, फिर सबको खुशामद पसंद होना, सबको अमीर लोग ATM कार्ड्स अपने अपने साथ रखना, सबको तनकीद ना बर्दाश्त करना, और सबको जो इल्म वाले लोग जो होते हैं उनसे दूरी इख्तियार नफरत करना, और वो लोग जो बिल्कुल नाहल और निकट्टू टाइप होते हैं उनकी बातों में अमल करना। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो यकसा हैं। नहीं, एक और बात सबके अंदर ये मौजूद है। टॉप के रंगबाज होना, हाँ देखिए ना, वही ना, तो ड्रामेबाजी करना, फिर आवाम को बेवकूफ बनाना, ये सारी की सारी चीजें ये मुश्तरक हैं तमाम के तमाम हमारे जो सियासतदान हैं। जहां तक रहा ये छोटा सा 72 घंटे का ये कुछ पेमेंट है, वो पेमेंट कर भी सकते हैं, उनके पास पैसे की कमी भी नहीं है। लेकिन ये अगर ये इनके लिए आया है तो ये क्रॉस दी बोर्ड जो मियां नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जो हमजा साहब जो हैं ब्यूरोक्रेसी की क़यादत कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो हर एक चीज का ऑडिट होना चाहिए जी। और आज के दिन इमरान मसूद से बात हो रही थी, जो मिनिस्टर एजुकेशन थे सूबे के, वो गुजरात जा रहे हैं तो कहते हैं 5 घंटे से मरियम साहबा के लिए रोड ब्लॉक किया हुआ है। नहीं, वो मुजाहिरीन है यार सर, वो वैसे खुदा की कसम उनका कोई तर्जमान ये बात नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं ना, मैं आपसे उनका तर्जमान भी उनको आइडिया भाई, और गुजरावाला गुजरात के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाकई गुजरावाला में हुआ है। वो कहता है कि मरियम साहबा के लिए वहां पे पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ है। आप मुझे बताएं कि मरियम साहबा कौन है? वैसे वो गुजरात सर प्रोटोकॉल की मैं बात, हाँ नहीं, गलत बात है। उनकी क्या हैसियत है? ऑफिशियल कोई हैसियत ही नहीं है उनकी। भट्टी साहब, शुक्र है, मान लिया। भट्टी साहब देखिए, इमरान खान का तो हिसाब ही बड़ा आसान है। वो कहता मैं पल्ले चुआनी नहीं खरीदा, मैं तो कल कह के गया। उससे तो हमेशा देखिए बड़ा अजीब आदमी है वो इस मामले में तो। और वो वाकई वो खाना भी आप देखें, 2-4 पॉलिटिशियन ने जिक्र किया, शेख रशीद ने बड़ा खुल के किया कि वो खा रहा होता है लेकिन वो सुलह नहीं मारता कि यार दोनों वाले ले लो। तो देखें, मसला ये है कि KP के गवर्नमेंट का बिल्कुल ये नथिया गली में जब रहे हैं तो ये हली इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी कंप्लेंट के ऊपर जो है वो नैब के चीफ जो हैं चेयरमैन, उन्होंने इंक्वायरी का कहा है। इंक्वायरी के बाद फिर आगे जाके वो रेफरेंस में तब्दील होगा और कोई चीज अगर निकली तो उसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस केस में कोई शायद ये दूसरा जो पर्सपेक्टिव है ना, जो अपना जुल्फकार रात ने बयान किया, ये इसके साथ ज्यादा नथी हो जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को ने जब यहाँ से रैली निकाली थी बरतरफ होने के बाद, फारग होने के बाद, नायल होने के बाद, तो उसमें वहां के AJK के प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय भी शामिल था, सिक्योरिटी उनको पंजाब गिलगित बल्तिस्तान का भी शामिल था। भट्टी साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि हम आपसे पूरी गुफ्तगू लेते, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।